کہیں دور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس میں رہتی تھی ایک چھوٹی سی لڑکی جس کا نام تھا دعا۔ دعا اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے مٹی پر خوبصورت نقش و نگار بناتی تھی۔ ایک دن دعا جنگل سے گزر رہی تھی، وہاں اس نے ایک چھوٹا سا گھر دیکھا۔ وہ اس گھر کے اندر چلی گئی۔ گھر میں بہت سی عجیب و غریب پرانی چیزیں پڑی تھی، مگر وہاں پر اسے ایک بہت پیارا سا برش نظر آیا۔ اچانک سے ایک بہت بوڑھا سا آدمی وہاں آتا ہے اور دعا سے کہتا ہے، بہت اچھی چوائس ہے تمہاری، یہ برش آج سے تمہارا ہوا، مگر یاد رکھنا یہ برش صرف اچھائی کے کاموں کے لیے استعمال کرنا۔ دعا اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ایک بطخ بنا رہی تھی اسی برش کے ساتھ۔ بطخ اچانک سے اڑ کر چلنے لگی۔ دعا نے حیران ہو کر بولا، واہ، یہ بطخ تو زندہ ہو گئی، اس کا مطلب میں اس برش سے کچھ بھی بنا سکتی ہوں۔ اگلے دن دعا نے سب گاؤں والوں کے سامنے اس برش سے کچھ تتلیاں بنائیں جو کہ زندہ ہو کر اڑنے لگی۔ پھر دعا نے گاؤں والوں کے لیے کھانا بنایا، جو برش سے بناتی جاتی وہ سب سچ ہوتا جاتا۔ گاؤں والے یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اس بات کی خبر بادشاہ تک بھی پہنچ گئی۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ ایسا کوئی جادوئی برش ہے، اس نے اپنے تمام فوجیوں سے کہا کہ جا کر اس لڑکی کو لے کر آؤ۔ ہم فوجی گئے اور دعا کو اپنے ساتھ لے آئے۔ جب دعا بادشاہ کے پاس پہنچی تو بادشاہ نے اس سے برش کے بارے میں پوچھا اور دعا کے سب بتانے پر بادشاہ نے اس سے کہا کہ میرے لیے سونے کا درخت بناؤ۔ دعا درخت بنانے لگی، لیکن اسے یاد آیا کہ اس بوڑھے آدمی نے اس سے کہا تھا کہ یہ برش صرف اچھائی کے کاموں کے لیے استعمال کرنا۔ تو دعا نے جا کر بادشاہ سے کہا کہ میں یہ درخت نہیں بنا سکتی۔ بادشاہ نے غصے سے اپنے فوجیوں سے کہا کہ اس لڑکی کو قید خانے میں بند کر دو۔ خیر، دعا نے قید خانے میں بند ہونے کے بعد اسی برش سے چابی بنائی اور ایک گھوڑا بنایا جو کہ فوراً اصل ہو گئے، اور دعا نے اس چابی سے تالا کھولا اور گھوڑے پر بیٹھ کر وہاں سے فرار ہو گئی۔ فوجی پیچھے پیچھے اور دعا آگے آگے، اور ساتھ میں بادشاہ بھی۔ بھاگتے بھاگتے دعا کو ایک خیال آیا، کیوں نہ میں ایک بڑا سا گڑھا بنا دوں، اور اس نے راستے کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا گڑھا بنا دیا جس میں بادشاہ جا کر گر گیا اور دعا وہاں سے بچ کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ پھر دعا نے اس برش کو ایک خفیہ جگہ پر چھپا دیا تاکہ کوئی اسے غلط استعمال نہ کرے۔ اب دوسری طرف بادشاہ مٹی سے لت پت اس گڑھے سے نکلا اور بڑے غصے میں بھرا ہوا تھا۔ پھر بادشاہ ایک جادوگر کے پاس گیا اور اس سے مدد مانگی اور اس سے کہا کہ مجھے وہ برش کسی بھی قیمت پہ حاصل کرنا ہے۔ جادوگر نے ایک نکلی جادوئی برش بنایا تاکہ وہ بادشاہ کو مطمئن کر سکے۔ بادشاہ نے نکلی برش سے چیزیں بنانے کی کوشش کی، مگر کچھ نہیں ہوا۔ بادشاہ جادوگر پر بہت غصہ ہوا۔ تب جادوگر نے یہ سوچا کہ وہ بھیس بدل کر گاؤں جائے گا اور اصل برش کو چرا کر لے کر آئے گا۔ جادوگر نے مسافر کا بھیس بدل کر گاؤں میں داخلہ لیا، لیکن دعا کو اس مسافر پر تھوڑا شک ہو گیا۔ جادوگر نے چپکے سے وہ برش چرا لیا، اور جب تک دعا اپنی اس خفیہ جگہ پر پہنچی، جادوگر وہ برش چرا کر جا چکا تھا۔ دعا نے جادوگر کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا۔ جادوگر کے برش ہاتھ لگتے ہی اس نے ہر جگہ تباہی مچانا شروع کر دی۔ دعا نے جادوگر کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ جادوگر نے دعا پر سیاہ جادو سے حملہ کیا، لیکن ایک نیلی روشنی نے دعا کی حفاظت کی اور جادوگر کا جادو اسی پر واپس جا لگا۔ دعا نے جادوگر کے ہاتھ سے برش چھین لیا اور شکست کھا کر زمین پر گر پڑا۔ تب دعا نے فیصلہ کیا کہ جادوئی برش کو تباہ کرنا ہی بہتر ہے تاکہ کوئی اس کا غلط استعمال نہ کر سکے۔ اب دعا جب گاؤں واپس لوٹی تو گاؤں والوں نے اس کا بہت اچھے سے استقبال کیا۔ گاؤں والے دعا کی بہادری پر خوشی منا رہے تھے اور اس کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ بادشاہ کو بھی اپنے کیے پر بہت ندامت تھی۔ بادشاہ نے دعا سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی اور اپنی اصلاح کا وعدہ کیا۔ دعا نے بادشاہ کو معاف کر دیا اور اسے بہتر انسان بننے کی ترغیب دی۔ گاؤں میں خوشی کا ماحول تھا، سب نے مل کر جشن منایا اور نئی شروعات کی۔ دعا نے بچوں کو اپنی کہانی سنائی اور انہیں سبق دیا کہ طاقت کا استعمال ذمہ داری سے کرنا چاہیے۔ جادوگر نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا اور نیکی کی راہ اختیار کی۔ بادشاہ نے بھی گاؤں کی ترقی میں حصہ لیا اور سب کے ساتھ مل کر کام کرنے لگا۔ دعا نے نئی نسل کو نیکی، محبت اور ذمہ داری کا سبق دیا تاکہ وہ بہتر مستقبل بنا سکیں۔ تو سمجھے بچوں، نیکی اور ہمدردی ہمیشہ کامیابی اور خوشی کا باعث بنتی ہیں۔ ایسی ہی اور اچھی کہانیاں سننے کے لیے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دو۔